السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ آئینی بینچ 14 نومبر سے کام شروع کر دے گا۔ آج جو اعلامیہ سامنے آیا ہے، آئینی بینچ کے جو سربراہ ہیں جسٹس امین الدین خان، ان کی سربراہی میں ججز کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اور میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو پرانے کیسز ہیں ان کی سماعت جو ہیں وہ پہلے کی جائیں گی اور پھر نمبرز الاٹ کیے جائیں گے کیسز کو، اور باضابطہ طور پر ایک کیو کے ذریعے ان کیسز کی سماعت ہوگی۔ بہت سے سوالات بھی ہیں، بہت سے نکات بھی ہیں۔ جو لیگل فیٹرنیٹی ہے وہ اس سارے معاملے پہ بہت سے کویسچنز بھی اٹھا رہی ہے۔ گزشتہ روز ایک خط بھی سامنے آیا تھا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا، جس میں انہوں نے خوشائند قرار دیا تھا اس پیش رفت کو آئینی بینچ سے متعلق، لیکن ایک اور بھی پہلو ہے جو دیگر وکلاء ہیں وہ اس پہ اپنے تحفظات کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ بہرحال آئینی بینچ کی تشکیل کے بعد پاکستان میں جو آئینی معاملات ہیں اور بالخصوص جو آئینی کیوریز ہیں ان پر کیا اثرات ہوں گے، یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ اس سے متعلق آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ آئی ایم ایف کا وفد پاکستان میں موجود ہے۔ آج دن میں ایک میٹنگ ہوئی ہے، جو میٹنگز میں رپورٹ ہوا ہے اس کے مطابق جو ایکسٹرنل اور انٹرنل فائنینسنگ ہے اس سے متعلق آئی ایم ایف کے کچھ ریزرویشنز ہیں۔ بہرحال شام میں ایک میٹنگ وزارت خزانہ کے وفد کے ساتھ اور بھی ہونی ہے۔ آئی ایم ایف جو ہے وہ پاکستان اس سے پہلے جو سہ ماہی گزری ہے اس میں جو کارکردگی ہے اور آئی ایم ایف کی شرائط تھی اس کا جائزہ لے رہا ہے۔ پاکستان کی جو اکنامک چیلنجز ہیں کچھ عرصے سے لگ رہا تھا وہ کم ہوئے ہیں، لیکن کیا اب آئی ایم ایف کچھ مزید شرائط عائد کرے گا یا آئی ایم ایف پاکستان کی معاشی کارکردگی پہ اطمینان کا اظہار کرے گا؟ یہ سوال، اس کا جواب آئی ایم ایف کے اس دورے کے بعد ہی، اس وفد کے دورے کے بعد ہی ملے گا۔ اسموگ پہلے پنجاب اور اب پاکستان بھر میں یہ اپنے پر پھیلا رہی ہے۔ آج پاکستان کا آلودہ ترین شہر پشاور ہے۔ یہ مسئلہ اس وقت ہی پاکستان کی حکومتوں کو، حکمرانوں کو کیوں یاد آتا ہے کہ جب یہ لوگوں کے پھیپھڑوں میں گھر کر جاتی ہے۔ سارا سال حکومتیں کیا کرتی رہتی ہیں۔ آج یقینی طور پہ جب پاکستان کے وزیر اعظم باکو میں کوپ کانفرنس میں ہیں، موسمیاتی تغیر پہ بات ہو رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ اسموگ کا اٹھنا کتنا بڑا چیلنج ہے۔ ہم بیرونی دنیا سے موسمیاتی تغیر کے ضمن میں امداد تو مانگتے ہیں، لیکن جو اقدامات ہمیں کرنے چاہیے کیا وہ ہم کر پاتے ہیں؟ پرائم منسٹر کے جو دورے ہیں ان کی بڑی اہمیت یہ بھی ہے۔ سعودی عرب، قطر، پھر سعودی عرب اور اب آذربائیجان میں کافی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ سائیڈ لائن پہ آج برطانوی وزیر اعظم سے ملاقات بھی ہوئی ہے، ترکیہ کے وزیر اعظم صدر سے، خاتون اول سے ملاقات ہوئی ہے، بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ ڈاکٹر یونس سے وزیر اعظم پاکستان نے ملاقات کی ہے۔ یقینی طور پہ پاکستان کی خارجہ پالیسی پہ کیا اثرات ہو رہے ہیں یہ بھی ایک نکتہ ہے۔ اور آئی جی کے پی کے نے آج پریس کانفرنس کی ہے، حیران کن انکشاف کیا ہے کہ ایک پولیس کانسٹیبل جو ہے پولیس لائن دھماکے میں ملوث نکلا ہے۔ پروگرام میں اس پر بھی بات کریں گے۔ ارشاد صاحب، آئینی بینچ نے کام شروع کیا ہے اور اب یہ طے ہو گیا ہے 14 نومبر سے سماعت ہوں گی۔ باضابطہ جو پرانا کیس ہے اس کو پہلے سنا جائے گا، ایک کیو بھی ہوگی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آئینی بیک لاگ ہے یہ کلیئر ہو جائے گا، آئینی بینچ اس کو جلد سمیٹ لے گا اور یہ فیصلہ جو ہے وہ منوان تمام لوگ، ظاہر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو قبول تو کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ فیصلے کا اثر جو ہے وہ زائل نہیں ہوگا؟ دیکھیں، ایک دو چیزیں ہیں جو اس وقت جب یہ بینچ کام شروع کرے گا تو اس کے بعد ہی کچھ وضاحتیں بھی آئیں گی۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ جو مقدمات موجود ہیں ان کی چھانٹی کون کرے گا؟ چیف جسٹس آف پاکستان کریں گے، اس بینچ کے جو سربراہ ہیں سینئر جج وہ کریں گے، یا رجسٹرار کرے گا کہ کون سا کیس جو ہے اس بینچ کو منتقل ہوگا اور کون سا کیس جو ہے وہ روٹین کے جو بینچز، ریگولر بینچز ہیں وہ سنیں گے۔ کیونکہ آئینی نکات جو ہوتے ہیں وہ تو ٹیکس کے معاملات میں بھی ہوں گے، کسٹم کے معاملات میں بھی ہوں گے، اور کئی چیزیں ہیں، سیاسی جو کیسز ہوں گے اس میں بھی ہوں گے۔ ایک تو یہ پہلو ہے۔ دوسرا جو آج بینچ نے یہ فیصلہ کیا کہ جو کیس پہلے آئے گا پہلے سنا جائے گا، ایک بہت ہی ایمرجنسی نوعیت کا کیس دائر ہوتا ہے جو کانسٹیٹیوشنل پوائنٹ ہے، تو آپ اس کو انتظار کریں گے کہ 2 مہینے بعد سنا جائے گا، تو یہ بھی ایک صورت ہوگی جس کی وجہ سے باقی کاروبار حکومت رکا پڑا ہے۔ یہ بھی ایک ہے کہ کیا اس پہ ایسا ہوگا کہ بھی آپ انتظار کریں گے کہ 2 مہینے بعد 6 مہینے بعد اس کی باری آئے گی۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر جس طرح پچھلے 2-3 جو سماعتیں ہوئیں مختلف بینچز نے، منصور علی شاہ صاحب کے بینچ نے، 1-2 اور بینچ نے کیسز ملتوی کیے یہ کہہ کر
کہ اب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ ہم سن سکتے ہیں یا یہ آئینی بینچ کو شفٹ ہوں گے، تو یہ بھی ایک مسئلہ ہوگا۔ یہ وکلاء جو ہیں وہ نکتہ سنجی کے تو بادشاہ ہوتے ہیں۔ ہاں بالکل، وکلاء کہیں گے جناب آپ کیسے سن سکتے ہیں، یہ تو کانسٹیٹیوشنل اس میں پوائنٹ ہے، یا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو کہیں گے جی آپ کیسے سن سکتے ہیں، اس میں تو کوئی ایسا لا پوائنٹ بنتا ہی نہیں ہے، کانسٹیٹیوشنل پوائنٹ نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہوں گی، لیکن جب یہ کام شروع کرے گا، اور ایک اور چیز جو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اگر کسی نقطے پر چیف جسٹس اور جو اپنا ریگولر بینچ ہے اس کا اور اس بینچ کا کوئی اختلاف سامنے آتا ہے، تو وہ کون طے کرے گا؟ چیف جسٹس اور اس جو ہیں بینچ کے سربراہ ہیں، سینئر جج ہیں، ان کے درمیان اگر کوئی اختلاف پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اب بینچز کا جو تشکیل ہے وہ چیف جسٹس نے اور سینئر موسٹ جج نے اور آئینی بینچ کے سربراہ نے، 3 لوگوں نے تشکیل دینے ہیں، تو یہ بھی ایک مثال ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں جب یہ کام شروع کرے گا اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کیا یہ واقعی مقدمات کے میں جو تاخیر ہوتی ہے، فیصلوں میں تاخیر ہوتی ہے، مقدمات کا بوجھ اس کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے یا بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ارشاد صاحب، آئی ایم ایف وفد پاکستان میں موجود ہے، اوبویسلی آئی ایم ایف نے ہم پہ اعتماد کیا، ہمارے ساتھ وہ چلے، اور تقریباً $7 بلین کا ہم نے 3 سال کا جو ایگریمنٹ لیا، اب جو ہے وہ جائزہ لے رہا ہے، اور یہ قبل از وقت جائزہ ہے، اور ایک لگ رہا ہے کہ وہ کتنا کین ہے ان سارے معاملات میں۔ قبل از وقت جائزے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے کہ آئی ایم ایف مزید پریشر اسرٹ کرنا چاہ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ، کیونکہ ایک ہماری سستی اور ہیلا جوئی تو ہم کر جاتے ہیں، پاکستان اپنا جو مومنٹم ہے وہ نہ توڑے، یا کوئی اور مقصد ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اس میں 2 چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ایک تو ہے انٹرنل فائنانسنگ گیپ اور ایکسٹرنل فائنانسنگ گیپ ہے۔ ہم نے جو اہداف مقرر کیے تھے، حکومت یہ دعویٰ کرتی رہی ہے پچھلے 3 ماہ کے دوران جی حاصل ہو گئے، لیکن اب پتہ چل رہا ہے کہ نہیں جی حاصل تو نہیں ہوئے، اور وزیر خزانہ نے یہ تک کہہ دیا اب کہ جی ہمیں تو کوئی ملک نہ پارکنگ کے لیے پیسہ دینے کے لیے تیار ہے، نہ مزید کوئی قرضہ دینے کے لیے تیار ہے، یعنی قرضہ بھی نہیں دے رہے، اور اسٹیٹ بینک کے ہمارے ریزرو جو رکھنے ہیں اس کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں ایکسٹرنل فائنانسنگ گیپ موجود ہے۔ اب اس کا حل ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک یہ ہے کہ ہم منی بجٹ پیش کر دیں، لیکن منی بجٹ کا مطلب یہ ہوگا کہ جو شعبے آپ نے، مثال کے طور پر جو آج میں ٹی وی چینل پر دیکھ رہا تھا کہ جی ہم نے تاجر دوست سے 10 ارب روپیہ اکٹھا کرنا تھا، وہ کچھ 17 لاکھ یا 16 لاکھ روپیہ ہوا ہے جو ٹارگیٹ ہمارا تھا۔ اب اتنا بڑا گیپ ہے، اور بھی شعبوں میں ہوگا۔ تو ایک تو ہے منی بجٹ کا مطلب ہے کہ جن شعبوں سے آپ توقعات لگا کے بیٹھے تھے وہ تو دینے کے لیے تیار نہیں ہے یا آپ وصول نہیں کر پا رہے، دونوں چیزیں۔ تو کیا جو پہلے ٹیکس گزار ہیں انہی پر یہ بوجھ ڈالیں گے؟ موسٹلی تنخواہ دار طبقہ جو ہے، تنخواہ دار خاص طور پر جو ہے، یا کوئی نیا آپ کے پاس آپشن ہے؟ اگر یہ انہی پر بوجھ ڈالنا ہے تو یہ معیشت کو تباہ کرنے کے مترادف ہوگا، یہ کام آپ نہ کریں۔ شاہ صاحب، جو فائلرز کی تعداد بڑی ہے، تقریباً اس میں 19 لاکھ جو ہیں وہ نل ہیں۔ اب سوال یہ بھی ہے کہ اب ظاہر ہے یہ وفد جائے گا، سمجھ آئے گی اس کے بعد، لیکن حکمت عملی کیا ہے؟ اور یہ جو تاجر دوست اور یہ دیگر معاملات ہیں، یہ کیوں ٹیکس نیٹ میں نہیں آ رہے؟ ایف بی آر اگلے سال کیوں لے گئے، اس سال کیوں نہیں لگایا؟ اگلے سال کیوں لے گئے؟ صوبے جو ہیں 3 صوبوں کا جو آ رہا ہے کہ جو وہ انہوں نے سرپلس کرنا تھا وہ نہیں کر پائے، صرف ایک صوبے نے کیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ عابد زبیری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے۔ زبیری صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ زبیری صاحب، آئینی بینچ نے کام شروع کر دیا ہے، 14 نومبر سے پہلا کیس بھی سنا جائے گا۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے گزشتہ روز ایک خط پہ لکھا، اس میں آئینی بینچ کی تشکیل کا خیر مقدم کیا۔ آپ کی نظر میں یہ فیصلہ کتنا خوش آئند ہے؟ اور آئینی بینچ کی تشکیل سے جو بہت زیادہ ہرڈلز تھے رول آف لاء میں، اور پاکستان کا جو لا اینڈ جسٹس انڈیکس تھا وہ ڈکلائن تھا، اس میں کتنی بہتری آئے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، نہیں، یہ پہلی بات آپ کو بتاؤں، یہ سپریم کورٹ بار نے خط نہیں لکھا۔ اگر آپ نوٹ کریں، صرف صدر جو ہیں سپریم کورٹ بار کے، انہوں نے یہ خط لکھا ہے۔ تو پہلی بات ہے کہ کمیٹی کہاں گئی؟
وہ ہمیشہ میں بھی سب جب کوئی پریس اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں صدر دے سکتا ہے اپنے اس پہ، لیکن جب آپ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے دیتے ہیں تو آپ پوری ایسوسی ایشن کے آپ دیکھیں وہ لیٹر ہیڈ جو ہے پریزیڈنٹ کا لیٹر ہیڈ تو ایک پریزیڈنٹ نے دیا ہے، اور آپ جانتے ہیں ان کا تعلق جس گروپ سے ہے اور جس اعظم ندی تاڑر صاحب کے جو اس وقت لا منسٹر ہیں، تو ظاہری بات انہوں نے تو یہ کہنا تھا. ہم نے تو ساری جو اکثر مطلع جو ہیں مطلع تنظیمیں ہیں اور بہت سے جو ان کے لوگوں کے گروپ تھے جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ بار، اسلام آباد ہائی کورٹ ڈسٹرکٹ کورٹ اور بار کاؤنسل نے سب نے 26ویں آئینی ترمیم کو مسترد کر دیا اور کہا ہے کہ یہ عدالت میں مداخلت ہی نہیں ہے، آزادی عدلیہ کو جو عدلیہ کی آزادی اس کو سلب کر دیا گیا ہے. تو کانسٹیٹیوشن بینچ کا بننا نہ بننا کیونکہ اسی کے تحت 191 جو انٹروڈیوس کیا اس کے تحت بنی ہے، تو ہم تو بیسکلی ہی آئینی ترمیم کے خلاف ہے کیونکہ سارا سپریم کورٹ کی کانسٹیٹیوشنل بینچ. اور آپ دیکھیے یہ جو بینچ کی کانسٹیٹیوشن تھی اس میں جو سینئر ججز تھے بشمول چیف جسٹس صاحب انہوں نے تو مخالفت کی تھی. پھر آپ دیکھیں جو بینچ کو ہیڈ کر رہے ہیں وہ سارے اور جو ججز اس میں اکثریت موجود ہے وہ پچھلے چیف جسٹس کے ساتھ ہر بینچ میں آپ دیکھیں جو بڑے کیسز تھے اس میں شامل ہوتے تھے. تو آپ یہ دیکھیں نا مطلب کہ بے شک لگا لیا آپ لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ جی آئینی بینچ بن گئی. آئینی بینچ کا تصور ہی ہے پورا سپریم کورٹ ہی آئینی بینچ ہے. تو لیکن انہوں نے آئینی ترمیم کے ساتھ ہائی کورٹس میں بھی کر دیا. اب ہائی کورٹ میں تو بن ہی نہیں سکتا، اتنا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ یہاں تو اتنی بھرمار ہے کیسوں کی، اگر 1-2 بینچز بنیں گے تو کوئی کیس نہیں چلے گا. ابھی کون سے کیس وہاں چلیں گے، اس میں کیا نوعیت ہوگی، اس میں کیا آبجیکشن آئے گا کہ جی آئینی بینچ. زبیر صاحب اس طرف آتے ہیں، لیکن اس وقت جو یہ 26ویں آئینی ترمیم آئی اس کو سپریم کورٹ نے، ہائی کورٹس نے، سب نے تسلیم کر لیا، ججز نے تسلیم کر لیا. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو معاملہ تھا کہہ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں نا تسلیم کر لیا، کوئی آرڈر ہوا ہے تسلیم کرنے کا؟ آرڈر ہو نہ ہو، جب چیف جسٹس صاحب اور 4 ججز نے بیٹھ کے اس کمیٹی میں بیٹھ گئے اور اختلاف رائے کے باوجود کثرت رائے سے فیصلہ ہو گیا تو یہی تسلیم کرنا ہوتا ہے نا. فیصلہ تو کثرت رائے سے ہوگا نا، کوئی بینچ بھی ہو تو وہاں بھی فیصلہ کثرت رائے سے ہوتا ہے. ادب کے ساتھ میں نہیں آپ سے متفق ہوں اس بات سے. دیکھیے ابھی تو آئینی ترمیم ہوئی بھی ہے لیکن اس میں سب سے پہلے اس بینچ کو چاہیے تھا، اگر بینچ کا اختیار ہے پہلی بات اس پہ بھی آبجیکشن ہو گئے، فل کورٹ سنے یا یہ بینچ سنے، 26ویں آئینی ترمیم کو ہائی کورٹس میں بھی اور سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے. تو سب سے پہلے ان کا کام تھا کہ ان کو لگاتے دیکھتے، لیکن ایکچولی جس کورٹ نے ان کو، جس آئینی ترمیم نے اس بینچ کو بنایا اس کے سامنے لگنا اور اس سے سنوائی کرنا تو ایک بڑا سوالیہ نشان ہوگا. لیکن یہ کہہ دینا انہوں نے تسلیم کر لیا. دیکھیں پارلیمان نے، پہلی بات ہے پارلیمان کا خود دیکھیں کس طرح کی پارلیمان تھی. فارم 47 جی قانون کی آپ نے الیکشنز کو بھی قبول کر لیا. 8 فروری کو جو ہے آپ کی چینل سے بیٹھ کے آپ سب نے اس پہ بڑی تنقید کی تھی کہ یہ کس طرح کے الیکشن ہے کہ رزلٹ ہی بدل گئے، سارے جو جیتے ہوئے لوگ تھے وہ ہار گئے. تو پھر آپ کہیں وہ بھی تسلیم ہو گیا کیونکہ اب 8 فروری کا الیکشن بالکل صحیح ہے تو یہ ٹرائبونلز کیوں بنے، وہ فارغ کر دیں سارے کیسوں کو کیونکہ ہم نے تسلیم کر لیا. یہ تسلیم کرنے کی بات نہیں ہوتی، اب ایک چیز بنی ہوئی لیکن پوائنٹ از دیٹ کہ وہ چیلنج ہو گیا ہے اور یہ اس پہ فیصلہ کرنا چاہیے ان کو اور ٹیکس لگانے چاہیے کہ جی یہ اس پہ کیا آئینی ترمیم صحیح ہے یا غلط ہے. دیکھیں کوئی بھی آئینی، جیسے آپ نے دیکھا نہیں، اب اسی پہ آتے ہیں. اب یہ جو چیلنج ہوا ہے سپریم کورٹ میں خاص طور پر، یہ کیس آئینی بینچ سنے گا یا جو روٹین کے بینچ ہیں یا سپریم کورٹ فل کورٹ سنے گی؟ یہ اس میں کوئی کنفیوژن ہے یا واضح ہیں آپ کہ یہ آئینی بینچ کے پاس ہی جائے گا؟ نہیں، میں تو بالکل اگر یہ وہاں لگاتے بھی اس کیس پہ تو ہمارا سب سے پہلے اس پہ اعتراض ہی یہی ہوگا کہ اس کو فل کورٹ سنے. اب وہ مڑ کے کہیں گے جی آپ فل کورٹ جی فیصلہ کریں، وہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ کا اختیار ہے یہ فل کورٹ کا اختیار ہے. تو اس پہ بحث ہوگی پہلے، پھر اس کے بعد اگر انہوں نے سنا تو اس پہ تو سیریس ایشوز ہیں کہ مطلب کہ اس بینچ کے جو ممبران ہیں اس پہ سیریس لوگوں کو اعتراض ہے کیونکہ یہ بینچ تو پوری ایگزیکٹو نے بنوائی ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو اکثریت دے لی اور جس طرح سے. تو دیکھیے تو ابھی ایشو یہ ہے کہ ابھی انہوں نے جو 14 کا آپ نے کہا لسٹ بھی ایشو کر دی اور ایک جج اس میں شاید وہاں موجود نہیں ہے تو وہ اس بینچ کا حصہ نہیں ہے. لیکن پھر دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے. لیکن میں تو سمجھتا ہوں ہماری جو پٹیشنز پینڈنگ ہے، جہاں تک ہماری خبر ہے کہ اس میں تو ابھی تک نمبر بھی نہیں لگایا گیا ہے. تو کافی دن. اچھا یہ زبیر صاحب یہ نہیں، لیکن نمبر تو پھر سپریم کورٹ نے نہیں لگایا نا، سپریم کورٹ نے رجسٹرار نہیں لگایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کمیٹی کے سامنے دیکھیے انڈر دا پریکٹس اینڈ پروسیجر تو کمیٹی کے پاس جانا چاہیے تھا کوئی کیس. اب چلے اب بینچ بن کے تو اس کمیٹی کے سامنے پٹ اپ ہونا چاہیے. ان کو چاہیے کہ دیکھیں کہ اس پہ نمبر لگنا چاہیے، اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے. بے شک وہ ٹیک اپ کریں، اس پہ پھر سنوائی کریں. ہمیں جہاں بھی ہونا کہ جلدی فیصلہ ہونا چاہیے. ایک پوائنٹ اور ہے کہ اب یہ جو کیسز ہوں گے
یہ فکس کون کرے گا، یہ طے کون کرے گا کہ جی یہ کیس کانسٹیٹیوشنل بینچ کو جائیں گے اور یہ روٹین کے بینچز کو یہ رجسٹرار کرے گا، چیف جسٹس آف پاکستان کرے گا یا کمیٹی کرے گی؟ ارے بھائی آپ دیکھیں، اب تو آپ جو بات پہلے فیڈرل کورٹ بن رہا تھا وہی چیز ایک کورٹ کے اندر بنا دی گئی ہے. اب دو چیف جسٹس ہیں ہمارے دوست، یہ سپریم کورٹ بن کے بیٹھ گیا، یہ جو آئینی بینچ ہے. آپ نے دیکھا انہی کی کمیٹی کی ایک میٹنگ ہے جس میں وہ 3 سینئر ججز اس کمیٹی کا حصہ ہیں. وہ فیصلہ کریں گے کون سا کیس آئینی ہے. نہیں، انہوں نے رجسٹرار کو کہہ دیا سارے کیس جو اس طرح کے 184 کے 186 کے ہیں یا اور کسی کیس کے ان کے سامنے لگا دیا جائے. تو پھر چیف جسٹس آف پاکستان کا کیا رول رہ گیا، یا پریکٹس پروسیجر کمیٹی کا کیا رول گیا؟ بیسکلی دیوانی اور فوجداری مقدمے سننے کا مطلب. زبیر صاحب یہ بتائیے، یہ جو آپ نے ساری باتیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں، اس سے پہلے 26ویں آئینی ترمیم کے وقت بھی حامد خان صاحب نے اعلان کیا وکلاء تحریک چلے گی. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو بک ہے ہمارے سامنے اس کے مطابق ایک 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی، سپریم کورٹ کام کر رہی ہے، آئینی بینچ بن گیا ہے. دیز آر دی ریالٹیز. آپ کی وہ وکالت تحریک کدھر گئی؟ آپ کی وہ لیگل فٹرنیٹی، آپ کے ساتھیوں کا ریئیکشن کدھر گیا؟ ایون سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو الیکشن ہوئے اس میں بھی جو آپ کے لائک مائنڈڈ لوگ تھے ان کو شکست ہو گئی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی آپ کی فٹرنیٹی نے بھی اس سارے معاملے کو تسلیم کر ہی لیا ہے؟ نہیں، ایسے نہیں بات ہے. دیکھیں سپریم کورٹ بار کے صرف 4000 ممبران ہیں، وکلا پاکستان سے 2-3 لاکھ وکلا ہیں. آپ دیکھیں جو ساری کنونشنز ہوئے بڑے بڑے شہروں میں جو ہزاروں وکلا نے ان میں شامل ہوئے، انہوں نے سب نے اس آئینی ترمیم کو ریجیکٹ کیا ہے سر. اور سپریم کورٹ بار کے الیکشن کا صدر وہ جیتے تو سیکرٹری ہمارے گروپ کا ماشاءاللہ سب سے ہائیسٹ ووٹ لیے ہیں اس نے پاکستان کے اندر. سیکرٹری جو ہوتے ہیں، جو 2 بڑی پوزیشنیں ہوتی ہیں سپریم کورٹ بار میں سر. تو یہ کہہ دینا کہ ہمارے ساری انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، ہمیں شکست ہو گئی. ٹھیک ہے، ہمیں شکست ہوئی، اس کی جو وجوہات ہیں آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتے ہیں، کیونکہ جو چیزیں ہو رہی تھی، چلیں خیر وہ ایک الگ ایشو ہے. تو خیر جو بھی ہے، لیکن آپ کہہ رہے وکلا تحریک، نہیں جو ہو رہی تھی بتائیں نا زبیر صاحب، کیا آپ کے دوست جو ہیں انہوں نے مفاد کو دیکھا؟ دیکھیں نہیں، جو اس وقت جو پورے کوشش میں تھی کہ سپریم کورٹ بار کا الیکشن ان کے اعظم ندی طاہر صاحب کا گروپ جیتے سر. آپ نے یہ بہت، لیکن آپ میں بتاؤں سندھ اور بلوچستان میں ہمارا گروپ نے سویپ کیا ہے سر. ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یہاں پولیٹیکل پارٹیز کا بڑا انفلوئنس تھا سندھ کے اندر، لیکن اللہ فضل سے ہمارے گروپ نے ہائیسٹ ووٹس لیے ہیں. ہم 17-18 ووٹ سے پورا سندھ جیتے ہیں، اور جبکہ ہم کراچی میں میجورٹی سے جیتے، اور بلوچستان میں تو 2 صوبوں نے تو ریجیکٹ کر دیا. اگر آپ یہی بات کر رہے ہیں تو 2 صوبے پاکستان کے اس کو ریجیکٹ کر چکے ہیں، اور باقی پنجاب کے اندر تھوڑا سا فرق تھا، اور وہ چند ووٹ، مطلب 100 ووٹ سے فرق آیا ہے پریزیڈنٹ کے الیکشن میں، لیکن سیکرٹری کا الیکشن 485 ووٹ کا فرق ہے سر. تو دیکھیں نا، اس طرح سے اس پہ ہم جائیں. یہ بات آپ وکلا تحریک کی بات کرتے ہیں، آپ ایک ہمیشہ وہ 2007 کی تحریک کی بات کی جاتی ہے کہ اس سے ملایا جاتا ہے. وہ تحریک کے پورے ڈائنامکس الگ تھے. اس وقت سپریم کورٹ کے ججز گرفتار تھے، آپ کو یاد ہوگا، چیف جسٹس معزول ہو چکے تھے. تو ایک وہ تحریک چل گئی اس میں، اور لوگ سڑکوں پہ نکل آئے اور پورے ایک موومنٹ بن گئی. یہاں ایک پوائنٹ از دیٹ کہ یہاں ایک ترمیم ہوئی ہے، آئینی ترمیم ہوئی ہے. اس کو لوگوں نے جو طریقہ ہے ابھی کیا ہے کہ اس کو چیلنج کیا ہے، اور پھر اس کے بعد کورٹوں کے اندر گئے ہیں. ہمیں اپنا حق ہے نا، ہر پارٹی کا، ہر انسان کا جو کہتا ہے کہ آئین کے خلاف کوئی بات، تو وہ کورٹوں میں جا کے تو کورٹ اس پہ فیصلہ کرے. جیسے 21ویں ترمیم بھی تو ہوئی تھی نا جب ملٹری کورٹس بنے تھے، تو اس کے اندر بھی کورٹ میں جا کے ہی فیصلہ ہوا تھا نا سر. تو یہاں بھی ہماری تحریک ہے، ہر وکلا نے ریجیکٹ کر دیا. اب یہ ہو کہ جی وہ سڑکوں پہ نکل آئے، وہ موومنٹ ہو، اس میں پولیٹیکل پارٹیز بھی شامل ہو گئی تھی. آپ کو یاد ہے نواز شریف صاحب بھی مارچ میں نکل گئے تھے، اور پھر گجرانوالہ پہ روک دیا گیا کہ جی اب وہ ریسٹور کر رہے ہیں ہم جوڈیشری، ساری اس طرح کی بات. تو اس طرح سے نہ لیا جائے کہ وہ آپ وکلا ڈیوائیڈڈ ہے. اکثریت وکلا، ہم نے چیلنج دیا، اوپن چیلنج، کہ وکلا آج ریفرینڈم کرا لیں وکلا میں کہ 26 آتی ان کو قبول ہے. نہیں، اگر وہ کہتے ہیں اس ریفرینڈم میں کہ جی ہمیں قبول ہے، ہم پیچھے ہٹ جائیں گے سر، کیونکہ نیچرل میجورٹی آ جائے گی. لیکن ایک سپریم کورٹ کے الیکشن کو جی صدر جیت گیا، ان کے کچھ ممبران جیت گیا، اور ہمارے جیتے ہوئے لوگوں کو ری کاؤنٹ میں ہروا دیا گیا. تو یہ سارے ایشوز جو ہے نا، تو اس کو اس طرح سے نہ دیکھیں. ہم نے آئینی طریقہ، قانونی طریقہ اڈاپٹ کیا ہے. پروٹیسٹ کا ہمارے پاس حق ہے، اور پروٹیسٹ ہم نے کی، کنونشنز کی ہیں سب، بہت بڑے بڑے کنونشنز ہیں، آپ لوگوں نے اسے کور بھی کیا، آپ کے چینلز نے. زبیر صاحب، اب سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 34 کر دی گئی ہے. حکومت ظاہر بات ہے، ہاں چیلنج آپ نے کیا ہے، لیکن چیلنج ایک وکیل صاحب نے کیا، اور لوگ بھی چیلنج کر رہے ہیں اس کو. جی ہم پیکنگ آف دا کورٹ، یہ ہم سمجھتے ہیں پیکنگ آف دا کورٹ ہے سر. ہاں اچھا، اب 17 جج گورنمنٹ اور مقرر کرتی ہے، یا 15 تو کرے گی نا، 2 چلو ایڈ ہاک ججز موجود ہیں.
کیا نہیں وہ آپ دو کے- اڈاپ ججز تو اب نہیں ہو سکتے کیونکہ دیکھیں اچھا۔ جب پرماننٹ جگہ خالی ہو جاتی ہے ہاں۔ فی الحال تو ایکٹ میں آ گیا ہے ہاں نا، ٹھیک ہے تو چلو ad hoc نہیں کی- وہ ad نہیں hoc ہے، تو نہیں ہو 17 سکتی۔ جج نیب جب بیٹھیں گے اس سپریم کورٹ میں تو وکلاء کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ جن ججز کو آپ کے بقول ایگزیکٹو تعینات کرے گی اکثریت کی بنیاد پر، آپ ان کے سامنے پیش ہوں گے، وکلاء برادری پیش ہوگی، یا ان ججوں کو قبول نہیں کیا جائے گا؟ کیونکہ حامد خان صاحب تو یہ کہتے تھے کہ 25 تاریخ کے بعد 26 تاریخ کو ہمارے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوں گے، لیکن اب ظاہر بات ہے آفریدی صاحب کے سامنے سب لوگ پیش ہو رہے ہیں۔ لیکن پیش تو ہو گئے کیونکہ اس وقت تو ابھی جو ہے آئینی ترمیم کے تحت یہ سب کچھ ہو گیا ہے، وہ چیلنج ہوا ہوا ہے، اب چیلنج میں ہم کامیاب ہوتے ہیں یا ہمارے پٹیشن ڈسمس ہوتی ہیں وہ تو اس وقت دیکھا جائے گا۔ پوائنٹ از دیٹ کہ اس وقت جو ہو رہا ہے اگر فرض کریں ہماری پٹیشنز کامیاب ہوتی ہیں تو آپ دیکھیں اس میں کیا فرق آ جائے گا۔ تو یہ تو ابھی جو سسٹم انہوں نے بنایا اور ہم پہ مسلط کر دیا ہوا، عدلیہ کو دبا دیا گیا، اس وقت تو وہ نافذ العمل ہے اور رہے گا ساری گورنمنٹ ساری پارلیمان کھڑی ہوئی اس ترمیم کے پیچھے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ آئین و قانون، اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جوڈیشری اس میں کیا رول پلے کرتی ہے، کہ جوڈیشری سمجھتی ہے کہ کیا آئین، اور آپ نے دیکھا ہماری ہسٹری بھی رہی ہے کہ بعض چیزوں کو جب مارشل لا آتا تھا کو عدالتیں ہمیشہ اسے ایکسیپٹ کر لیتی، ڈاکٹرن آف نیسیسٹی آپ کو یاد ہوگا، ہماری ایک بہت چیز استعمال ہوتی تھی۔ لیکن اس دفعہ جو فرق ہے کہ پہلے تو مارشل لا یا ملٹری ڈکٹیٹر آ کے کچھ کرتا تھا، اب آپ کو پتا ہے ہمارے انڈیکس میں ہم لوگ ہائیبرڈ سسٹم سے اتھارٹیرین سسٹم پہ چلے گئے۔ ہمارے انٹرنیشنل انڈیکس پہ آپ جوڈیشری کی بات کرتے ہیں کہ جی ہم 140 پڑھیں تو پلیز ان پارلیمان حکومت کا بھی آپ بتائیے کہ اب وہ اتھارٹیرین ہے، مطلب بیسکلی یہاں رول آف لا نہیں ہے ہمارے ملک میں۔ یہی ہم اس انڈیکس میں آپ ابھی چیک کر لیجئے، آپ کو پتہ لگے پاکستان اتھارٹیرین یہ اسٹیٹ ٹھیک ہے۔ ہے، یہ آپ کا نقطہ نظر ہے، لیکن سوال یہ وہی دوبارہ برقرار رہے گا کہ اگر بالآخر عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے اور عدالتیں اگر قبول کر لیتی ہیں تو اس کا مطلب ہے وکلاء برادری بھی قبول کر لے گی۔ نہیں، ہم لوگ دیکھیں اگر کوئی چیز قبول ہوگی ہماری جدوجہد جاری رہے گی، جدوجہد یہ جاری رہے گی کہ یہ آئین اور آپ کے بنیادی حقوق ہے۔ ہم صرف اپنے وکلاء کے لیے نہیں لڑ رہے، یا کچھ وکیل جو ہے ہم پورے پاکستان کے عوام کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اب ہماری کہہ رہے ہیں کہ آئینی ترمیم، دیکھیں میں تو وکیل ہوں، میں تو پیش ہوتا ہوں، لیکن ہم آپ کے لیے، میڈیا کے لیے، عام سٹیزن کے لیے جس کے بنیادی حقوق سلب کر لیے گئے، آج آپ کی 11EE انٹروڈیوس کیا، آپ کو 3 مہینے کے لیے اٹھا کے بند کیا جا سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ عوام کے لیے لڑ رہے ہیں، عوام کا یہ سوال ہے، عوام یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے لیے لڑ رہے ہیں تو پھر جس بینچ کو یا جس جج کو آپ سمجھتے ہیں غیر قانونی طور پر، غیر آئینی طور پر مسلط کیا گیا، آپ تو وہاں خود پیش ہو رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی کیونکہ دیکھیے ہم مانتے بھی ایسی بات نہیں ہیں۔ ہم پیش اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے۔ دیکھیں ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ جب تک کوئی ترمیم ایکٹ بن جاتا ہے یا ترمیم یا کوئی کانسٹیٹیوشن، جب تک وہ سیٹ اسائڈ نہیں ہوتی وہ نافذ العمل رہتی ہے۔ اب دیکھیں غلط قانون بھی پاس ہوتے ہیں جس سے بہت ڈریکونین لاز بھی بنتے ہیں جس کے اندر بہت چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہ جب تک نافذ العمل رہتے ہیں اس پہ عمل ہوتا رہتا ہے، تو ظاہر ہے لیکن اس کو چیلنج کیا جاتا ہے، اس کے خلاف جدوجہد کی جاتی ہے، آئینی عدالتوں کورٹوں میں جا کے آدمی جا کے پیش ہوتا ہے، ان کو چیلنج کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارا آئین ہمارا یہ حق دیتا ہے کہ آپ اس کو چیلنج کریں، ان چیزوں کو کہیں کہ یہ ترمیم نہیں ہوتی۔ ٹھیک زبیر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ارشاد صاحب، اسموگ نے پہلے پنجاب میں ڈیرے ڈالے اور اب پاکستان میں اس کا پھیلاؤ ہو رہا ہے۔ آج آلودہ ترین شہر KPK کا دارالحکومت پشاور ہے، گزشتہ روز راولپنڈی تھا، اس سے پہلے ملتان تھا، اس سے پہلے پھر لاہور تھا۔ پہلے ہم یہ دیکھتے رہے کئی سالوں سے کہ لاہور ہی سب سے زیادہ متاثر ہوا لیکن عالمی سطح پر تو پاکستان آپ بھی لاہور ہی ہے نہیں۔ آج کا جو ہے جو انڈیکس آیا ہے اس میں انٹرنلی جو ہے نہیں، وہ اب جب پشاور جو ہے اس کا زیادہ ہے AQI، آج لاہور کا کم ہے۔ بلاول صاحب نے ضمن میں ٹویٹ کی ہے اور انہوں نے وہ شیئر کیا ہے۔ کراچی کا نہیں ہے، کراچی کا کم ہے، نہیں کراچی کی تو بڑا، وہ 78 ہے ان کا AQI، تو بلاول صاحب نے یہی کہا ہے کہ آپ کراچی آ جائیں۔ کراچی میں اس کا مطلب آلودگی نہیں ہے، وہاں ماحول بہت اچھا ہے۔ نہیں، وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہاں آلودگی نہیں ہے، وہاں البتہ آپ کی جیب محفوظ نہیں ہے، آپ کی جان محفوظ نہیں ہے، آپ کا مال محفوظ نہیں ہے، لیکن آپ کی یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ بٹوا اور موبائل لاہور چھوڑ کے ہم کراچی چلے جائیں؟ کراچی چلے جائیں، وہاں اور طرح کے مسائل ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو اسموگ کا معاملہ ہے یہ کوئی آج کا تو نہیں ہے۔ دیکھیں آج سے مجھے یاد ہے 20 سال پہلے فوگ بڑھنا شروع ہوئی، دھند جو تھا وہ بڑھتی چلی گئی۔ دھند یہاں ہوتی تھی دسمبر کا آخری ہفتہ اور جنوری کا پہلا ہفتہ، یہ ہوتی تھی۔
اور عمومی طور پہ بارشوں کے دوران ہوتی تھی. اور نہیں بارشیں تب بھی روٹین میں بھی یہ ہوتی تھی. سردیوں کی وجہ سے وہ ہوتی تھی, بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی تھی. پھر یہ سموگ میں تبدیل ہوئی. اب یہ جو فوگ ہے وہ تو ایک قدرتی چیز ہے کہ اگر بارشیں کم ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا جی, سردی زیادہ پڑی ہے تو اس میں دھند آئے گی, درجہ حرارت نیچے آیا اور دھند نے آ جانا. صحیح ہے. اب یہ جو سموگ ہے یہ ہماری اپنی پیدا کردہ ہے. ہم نے جو سبزہ تھا, ہم سبزے کے دشمن ثابت ہوئے. یعنی شنگھائی میں اور بیجنگ میں جب یہ سموگ بڑھی تو انہوں نے بڑی بڑی بلڈنگز گرا کے وہاں پارک بنا دیے. شنگھائی میں قانون ہے کہ ہر 3 کلومیٹر پہ یا 3.5 کلومیٹر پر ایک بڑا پارک ہونا ضروری ہے, جس میں درخت ہوگا, جس میں پودے ہوں گے, جس میں سبزہ ہوگا, اور یہ ہر 3 سے. اچھا, آپ کو پتہ ہے 1952 میں لندن میں سموگ آئی تھی. صبح لوگ اٹھے تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا, حکومت تبدیل ہو گئی تھی, لیکن اس پر قابو پایا انہوں نے سبزہ بڑھایا. انہوں نے جو بڑی بڑی فارم ہاؤسز تھے بن رہے تھے, بڑے بڑے گھر بن رہے تھے, وہ ان کو عمودی کی بجائے افقی, وہ یعنی افقی کی بجائے عمودی عمارتیں شروع کیں, اور فلیٹ سسٹم, اپارٹمنٹ سسٹم لائے گئے, ہائی ریز پہ چلے گئے. اور جو مثلا ابھی 25 تھا وہ 30 کر دیا صادق خان نے جو میئر ہیں, کہ وہاں ڈیزل گاڑیاں ختم ہو جائیں گی. ڈیزل گاڑیاں بالکل ختم ہو جائیں گی, پیٹرول گاڑیاں بھی ختم ہیں, صرف الیکٹرک کاریں چلیں گی. لیکن ٹیکس زیادہ کر دیا. ابھی بھی کئی ایریاز ایسے ہیں لندن کے جہاں آپ اگر ڈیزل گاڑی لے جاتے ہیں تو ہیوی ٹیکس آپ کو پے کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں کیا ہوا کہ سبزہ ہم نے ختم کر دیا. جو علاقے تھے جہاں سبزیاں اگتی تھیں, پھل اگتے تھے, درخت ہوتے, سارے کارڈ کے ہاؤسنگ سوسائٹی ہم نے بنا. شاہ صاحب اتنے درخت ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں, ہر گھر کے آگے ایل ڈی اے نے لازمی قرار دیا ہوا درخت لگانا. کہاں لگتے ہیں؟ چند ایک اچھی سوسائٹیز کے علاوہ کون لگاتا ہے؟ لگاتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں لاہور شہر میں اگر آپ جائیں تو اچھے خاصے درخت نظر آتے ہیں, لیکن یہ کیوں نہیں روکتے؟ وہ اتنے نہیں ہیں. جتنی بڑی آبادی ہے, 1.5 کروڑ کی آبادی کے شہر کے لیے درخت کچھ بھی نہیں ہے, بے معنی ہیں. ٹھیک ہے. پلوشہ خان صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی سینیٹر ہیں. بہت شکریہ پلوشہ صاحبہ آپ کے وقت کا. پلوشہ صاحبہ, بلاول بھٹو صاحب نے آج ایک تنزیہ ٹویٹ کیا ہے کہ کراچی آ جائیں, اور انہوں نے انڈیکس شیئر کیا ہے کہ پشاور, لاہور, ملتان اسموگ کا AQI کراچی کا بہت بہتر ہے. لیکن اب سوشل میڈیا پہ بھی لوگ سوال پوچھ رہے ہیں, ہمارے ذہن میں بھی یہ آتا ہے کہ آلودگی سے بچنے کے لیے ہم کراچی تو چلے جائیں, لیکن جیب میں جو بٹوا ہے اور موبائل فون ہے اس کا کیا کریں؟ دیکھیے, بہرحال بٹوا اور موبائل فون تو ہر وقت ہر ایک کا نہیں چھنتا, لیکن سانس تو ہر لمحے ہر ایک نے لینی ہے. اور ہر سانس جب آپ کے پھیپھڑوں کو متاثر کرے, چاہے آپ بچے ہوں یا بڑے ہوں یا عورت ہو یا مرد ہوں یا جانور ہوں, تو یہ ایک بڑی سیریس سچویشن ہے. اس پہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو حکومت پنجاب ہے ان کو علم ہے کچھ ایسے وبائیں ہیں اور کچھ ایسی آفات ہیں جو ہر سال ہمارے پہ نازل ہوتی ہیں, جیسے کہ ڈینگی, جیسے کہ یہ اسموگ کا مسئلہ, اور اسی طرح جب بارشوں کا موسم ہوتا ہے تو ملک میں سیلاب کی ایک سچویشن ہوتی ہے. بہرحال یہ اسموگ کا مسئلہ اس قدر گمبھیر ہے اور پچھلے سالوں کی نسبت سے یہ اس قدر بڑھ چکا ہے کہ اب میں دیکھ رہی تھی کہ اسپیس سے بھی یہ اسموگ نظر آ رہی ہے. تو لہٰذا آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اس صورتحال میں دیکھیے, ایک تو یہ فضائی آلودگی ہے, اس سے پہلے سے ظاہر ہے بالکل کوئی نہ کوئی ان پہ جو ہے ان کو اقدامات لینے چاہیے تھے. لیکن جو یہ لاک ڈاؤن کہا جا رہا ہے, گرین لاک ڈاؤن, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ باربیکیو کے جو چھوٹے چھوٹے ٹھیے ہیں, اسٹالز ہیں, جو ایک ظاہر ہے ایک عام لوگ لگاتے ہیں, اس سے اتنی پولوشن پھیلتی ہے کہ پورا پنجاب جو ہے وہ امرتسر سے لے کے یہاں KP تک یہ ہم اس میں گھر جاتے ہیں. اور جو انڈسٹریز ہیں اور جو بھٹے ہیں اور جو گاڑیاں ہیں جن کے اوپر کوئی چیکس اور بیلنسز نہیں ہیں, اور جو ہیوی ٹرانسپورٹ ہے,
وہ زیادہ پولوشن پیدا کرتی ہے یہ چھوٹے چھوٹے باہر نہیں بیٹھنا, 8 بجے دکانیں بند کر دو. اور یہ جو ہے کھانے پینے کی جگہیں بند کر دو. آخر کوئی تقابلی جائزہ لیجئے, ایک انڈسٹریل یونٹ جو ہے 1 منٹ میں کتنی فضا کو آلودہ کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے, ایک المیہ یہ کہ اس وقت اسلام آباد میں بھی اسموگ ہے جو کبھی پہلے نہیں دیکھی گئی. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ان نیسیسری ڈیولپمنٹ کے نام پہ تمام ایگریکلچر لینڈز, خاص طور پہ پنجاب میں, ان کو ادھر جو ہے آپ نے کنورٹ کیا ہے انٹو کمرشل یوز. آپ نے ان کے اوپر سوسائٹیاں بنوائی کہ یہاں سے آپ نکلیں اسلام آباد سے تو آپ دیکھیں ایک بڑی کمپنی ہے جس نے کئی ہزار ایکڑ جو ہے وہ ملیامیٹ کر دیا. تو پھر آپ بتائیے, جب آپ کہتے ہیں درخت نہیں, ایک ایکو سسٹم, آپ قدرت کے ساتھ جب کھیلتے ہیں تو قدرت پھر آپ سے ایسا بدلہ لیتی ہے کہ پھر انسان. لیکن پلوشا صاحبہ, یہ جو اجازت نامے دیے جاتے ہیں, یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں انہی کی حکومتیں آتی ہیں, انہی کی حکومت کے دوران انتظامیہ جو ہے وہ اجازت نامے دیتی ہے, ایک باضابطہ اس کے لیے لابینگ ہوتی ہے, مافیا کے روپ میں لوگ کام کرتے ہیں. تو یہ اجازت نامے کیوں دیتے ہیں؟ آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں حکومتوں کا زیادہ ہے؟ کی چوٹ پہ کہوں گی غلط ہے. آپ مجھ سے کہیں بھی کہلوائیں, میں کہوں گی یہ غلط ہے, یہ مذاق ہے اور آنے والی نسلوں کے ساتھ تباہی ہے. مثلاً ایک تو ہماری آبادی بہت بہنگم طریقے سے بڑھی, اس پہ کوئی ہماری پلاننگ نہیں ہے کہ کتنی ہے, کتنی بڑھ رہی ہے, ہر سال کتنی بڑھتی ہے اور کتنی ہم سسٹین کر سکتے. لیکن اس کے علاوہ آپ جو سوسائٹیاں ایکڑوں پہ, آپ کتنے کیا پورے پاکستان کو آپ سوسائٹی بنا دیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ اور اسی حلے میں درخت, آپ کے تمام ایکو سسٹمز, آپ کے تمام جانور, وہ ساری چیزیں جو چیزوں کو بیلنس میں رکھتی ہیں. آپ کے شہروں میں چڑیاں ختم ہو گئیں, آپ کے شہروں میں مینڈک ختم ہو گئے, وہ مچھر کھا جاتے تھے, وہ کیڑے مکوڑے کھاتے تھے. جب یہ چیزیں ختم ہو گئیں تو آپ پہ ڈینگی نے وار کیا. جب یہ چیزیں درخت ختم ہو گئے تو آج آپ سانس نہیں لے سکتے. لیکن افسوس یہ ہے کہ اس حالت میں بھی مطلب ہماری انوائرمنٹ منسٹر کہاں ہے؟ اتنی بڑی پاپولیشن پنجاب کی جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ یا ہسپتالوں میں ہے یا وہ گھروں میں چھپے ہوئے ہیں یا وہ گھٹ گھٹ کے سانس لے رہے ہیں. تو کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں آپ مجھے بتائیے. پرائم منسٹر پاکستان نہیں, لیکن یہ صرف پنجاب کا ایشو تو نہیں ہے. دیکھیں نا, آپ کی یہ مجھے یاد ہے 5 میں 6 میں اسموگ بڑھنا شروع ہوئی. آپ کی 5 سال حکومت رہی, شہری رحمان صاحبہ جو ماحولیات کی منسٹر تھی. کوئی ایسی نیشنل پالیسی جس کے تحت درخت لگانا ضروری ہو, کاٹنے کو جرم قرار دیا جائے؟ جی, کوئی ایسی پالیسی ان کی سمجھ میں نہیں آتی. میں آپ کو ایک سیدھی بات بتاؤں, یہ ایک تو میں آپ کو بتاؤں, یہ تو ہے ہی ڈیوالٹ سبجیکٹ. ہر صوبہ اپنی علاقے کی جو انوائرمنٹ ہے اس کا ذمہ دار ہے. یہ فیڈرل تو بالکل اسلام آباد کی حد تک ہے, اس پہ میں نے بہت بلز ڈالے ہوئے. اسلام آباد کی حدود سے باہر آپ کچھ نہیں کریں, وہ بھی CDA کے انڈر جو ہے. تو لہٰذا اس سے باہر سارا پنجاب ہے اور باقی صوبے ہیں وہ اپنی بناتے ہیں پالیسیز انوائرمنٹ پہ. لیکن جس بے ہنگم طریقے سے آپ نے لا کے انڈسٹری شہر کے قریب لگائی, لوگوں کو آلودہ کیا, پھر جو بچی ہوئی زمینیں تھیں ان کا بیڑا غرق کیا. بلکہ معذرت کے ساتھ یہ نہیں ہوا, انڈسٹری اندر نہیں لگائی, انڈسٹری تک شہر کو پھیلا دیا. جو انڈسٹریل ایریاز تھے وہاں ریور راوی کے بیڈ میں آپ جا کے سوسائٹی بنائیں. راوی کے آپ جب اندر سوسائٹی بنائیں گے تو آپ مجھے بتائیے کیا قدرت کا کوئی نظام نہیں ہے؟ کیا ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم جہاں کوئی چیز کھڑی کر دیں گے؟ آپ کو یاد ہے سوات میں جو ہوٹل بنے تھے, پھر پانی نے کیسے واپس لی اپنی؟ جی بالکل, جو پانی کا رستہ تھا. لہٰذا مجھے افسوس یہ ہے کہ یہ اس وقت کہاں ہے ساری آپ کی پنجاب کی انتظامیہ, کیا کر رہے ہیں؟ نہیں پلوشا صاحبہ سوال یہ ہے, دیکھیے آپ سے پنجاب کو بلیم کرنے سے تو کام نہیں چلے گا. جی صرف اچھا دوسرا بلاول بھٹو صاحب کے بارے میں میڈیا پر خبریں چلیں کہ وہ پہلے خبریں یہ چلیں کہ وہ جوڈیشل کمیشن کا حصہ ہوں گے, قومی اسمبلی سے وہ نمائندگی کریں گے. بعد میں ان کا نام واپس ہو گیا اور اس کی جگہ پہ جناب فاروق نائک صاحب آ گئے. اب یہ خبریں چل رہی ہیں کہ وہ تھوڑا سا موجودہ حکومت سے نالاں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو معاہدہ ہوا تھا تحریری اس پر عمل نہیں ہوا. دوسرا اس 26ویں ترمیم کے بعد کچھ وعدے بعید تھے وہ پورے نہیں ہوئے. تو یہ کیا کہانی ہے؟ اس پہ میں کچھ اتنا کہہ نہیں سکتی ہوں. بہرحال ابھی تک ہم حکومت کا
جو ہے ان کے اتحادی ہیں، اور اگر کوئی ناراضگی ہے یا نہیں ہے کے باوجود جب ہم سپورٹ کر رہے ہیں تو باقی باتیں میرے خیال میں جو ہے وہ جب تک وہ خود آ کر اس پہ کوئی کامنٹ نہ کریں تو اس طرح کی خبریں بھی چلتی رہتی ہیں. ہو سکتا ہے کسی بات پہ کوئی اعتراض ہو، لیکن وہ جب آپ اتحادی ہو تو آپ بہت سی باتیں پی جاتے ہیں. لیکن ابھی جو یہ حالات ہیں ان پہ تھوڑی سی توجہ دینی چاہیے، وزیر اعظم صاحب کو بھی دینی چاہیے، اور وزیر اعلیٰ صاحبہ بیمار ہیں، اللہ انہیں شفا دے، اور جو ان کے ساتھ وزیر ہیں ان کو واپس بھیجیں. حالانکہ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ کچھ نہیں کر پائیں گی، مگر کم از کم ایک جو اس قسم کی آپٹکس ہوتی ہے وہ تو سیدھے رکھیں. اسی طرح آپٹکس، سوری میں کھانس رہی ہوں کہ میں خود پچھلے 15-20 دن سے اسی قسم کی یہ چیسٹ کی اس میں انفیکشن میں مبتلا ہوں. حالانکہ ہم جو اب دیکھ رہے ہیں وہ ہم نے پہلے ان شہروں میں نہیں دیکھا. تو ایک حکومت کو جو ہے فیڈرل لیول پہ بھی اگر سب کو بٹھا کے آپ نے کہا پالیسی بنائیں، سب کو بلائیں، سارے صوبوں کو بلائیں، پالیسی بنائیں، بھارت سے بات کریں اور اپنے طور پہ جتنا آپ کام کر سکتے ہیں کریں. لیکن جب کوئی ہے ہی نہیں ملک میں تو کس سے بات کریں، آپ بتائیں. اچھا یہ فرمائیں، یہ تجویز آپ تجویز پیش کریں گی یا اس تجویز کی تائید کریں گی کہ آئندہ سے ایک تو نئی ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے پر پابندی لگائی جائے، زرعی زمینوں پر تو بالکل ہی نہ، اور دوسرا یہ ہے کہ جو بڑے بڑے گھر بنائے جاتے ہیں اس کی بجائے چھوٹے گھر اور ملٹی سٹوری جو بلڈنگز ہیں ان پر توجہ دی جائے. قانوناً یہ سنگل سٹوری گھر اور یہ جو بڑے بڑے فارم ہاؤسز وغیرہ ہے اس کی آپ بالکل ان پہ پابندی کا جرم ہونا چاہیے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ کہ میں تو دیکھیں ہمارے ہاتھ بندے ہیں کیونکہ ہم یہ ایک پروونشل سبجیکٹ ہے، لیکن اس کو جرم قرار دینا چاہیے. میں تو جہاں تک اسلام آباد کی حد تک یہ جو فارم ہاؤسز نمود و نمائش کا ایک یہ ذریعہ ہے، بہت بہت بڑے گھر جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہیں، اور ملک کے حالات بھی ایسے ہی ہیں کہ آپ یہاں بے جا جو اسراف کرتے ہیں اور فارم ہاؤسز کے نام پہ آپ ملک کی ایگریکلچرل لینڈ، کوئی ملک جس طرح ہم نے، آپ کو یاد ہوگا شوکت عزیز کے زمانے میں آپ نے LPG جلا کے گاڑیوں میں اس کا بیڑا غرق کر دیا تھا اپنے ایک نیچرل ریسورس کا. تو اب آپ بتائیں یہی کام نہیں ہو رہا. اچھا یہ بالکل ٹھیک ہے. پرویز صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ارشاد صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان باکو آذربائیجان میں، انہوں نے کوپ سمٹ میں جو ہے وہ شرکت کی ہے. اس موقع پہ انہوں نے اسپیچ بھی کی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ ترقی پذیر جو ممالک ہیں ان کو تقریباً 6000 ارب ڈالر چاہیے کہ وہ یہ جو موسمیاتی تغیر ہے اس سے نمٹ سکیں. لیکن امپورٹنٹ پہلو یہ ہے کہ برطانوی پریزیڈنٹ سے بھی سائیڈ لائن پہ ان کی ملاقات ہوئی، بنگلہ دیش کے عبوری چیف ایگزیکٹو سے بھی ہوئی، رجب طیب اردوان صاحب سے سعودی عرب میں بھی ہوئی تھی، یہاں بھی ہوئی، ان کی اہلیہ کے ساتھ بھی ہوئی. ظاہر ایک پرانا تعلق بھی شریف فیملی کا اور اردوان فیملی کا ہے. ایسے وقت میں کیونکہ ہم ڈائریکٹلی افیکٹی ہیں، ابھی جو حالات ہیں اسموگ کا ہی ہم ذکر کر رہے تھے، یہ جو کانفرنس ہے UN سیکریٹری جنرل بھی وہاں پر موجود تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2022 میں سیلاب آیا تھا تو جو ورلڈ اکنامک فورم تھا اس میں بڑے وعدے کیے گئے تھے پاکستان کے ساتھ کہ ہم آپ کو یہ امداد دیں گے، لیکن اس کے باوجود اتنی امداد ہمیں نہیں آئی تھی. کتنا بڑا چانس ہے پاکستان کے پاس اس ضمن میں امداد لینے کا، اور اگر وہ امداد آ بھی جاتی ہے تو اس کو ہم کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں؟ پہلے تو عباس صاحب میں ایک فانی مراد آبادی کا غالباً شعر ہے وہ سناؤں آپ کو کہ بقا کی فکر کرو خود ہی زندگی کے لیے، بقا کی فکر کرو خود ہی زندگی کے لیے، زمانہ کچھ نہیں کرتا کبھی کسی کے لیے. جو قومیں اور جو ملک اور جو ریاستیں اپنے لیے کچھ نہیں کرتی تو بیرونی امداد سے، بیرونی مدد سے، بیرونی تعاون سے وہ کبھی اپنے مسائل سے چھٹکارا نہیں پا سکتے. یہ بنیادی حقیقت ہے جو ہمارے حکمران طبقے نے آج تک فراموش کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان بھی یہی ہے. ہمیں جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتی جب وہ خود اس پر تیار نہ ہو. سوال یہ ہے کہ 22 میں ہمارے ساتھ وعدے ہوئے، 22 سے پہلے 10 میں ایک بڑا سیلاب آیا تھا جی، اور اس سے پہلے 5 میں ایک بڑا زلزلہ آیا تھا. اس کے بعد ہمیں سمجھ جانا چاہیے تھا کہ ہم قدرت کے خلاف جو جنگ لڑ رہے ہیں
اور اس جنگ کو جیتنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں آتا، مسلسل اس کے مصائب بھگت رہے ہیں، اس سے ہم چھٹکارا کیسے پانا ہے؟ اب یہ گلیشیئرز کا جو معاملہ ہے وہ ہمارا مسئلہ ہے، اسی کی وجہ سے سیلاب آتے ہیں۔ یہ موسمیاتی ماحولی کا ہم شکار ابھی ماحولیاتی تبدیلی کا ہم شکار ہیں۔ آج ایک رپورٹ تھی کہ خدشہ یہ ہے کہ اس دفعہ سردی صرف جنوری کے مہینے میں ہو۔ اچھا، آپ دیکھیں نا، آج 12 نومبر ہو گئی ہے اور سردی کا نام و نشان نہیں ہے، پنکھے چل رہے ہیں، اے سی چل رہے ہیں۔ یہ کبھی ہوا تھا؟ 15 ستمبر جو ہوتی تھی وہ لاسٹ ڈیٹ ہوتی تھی اے سی چلنے کی۔ ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم، بہت شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے۔